آپ کا بہت شکریہ. آج کی پریس کانفرنس جو ہماری ہے اس کے دو کور ایجنڈاز ہیں. ایک تو جو نئی سرکار آنریبل جو ہمارے چیف منسٹر شری عمر عبداللہ جی نے کے قیادت میں آئی ہے اور ود آل کیبنٹ منسٹرز ہم ان کا جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ہماری طرف سے مبارکباد دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جو بھی مینیفیسٹوز میں چیزیں رکھی گئی ہے ریگارڈنگ امپلائیز, ہمیں امید ہے کہ ان کو جلد سے جلد پورا کیا جائے گا. ان کا ہمیں یہاں پہ ڈیٹیلڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں وہ معاملات آئے ہیں. اس میں بہت سارے کنٹریکچوئل ڈیلیویجرز, ریسٹوریشن آف او پی ایس اینڈ آل دیٹ جو ایشوز تھے ان کو جو کرنے کا کہا گیا ہے, ہمیں امید ہے وہ کیا جائے گا اور جو آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جائے گی. ساتھ ساتھ ہماری کچھ ریکویسٹ تھی جو ہمارے آنریبل جو ایل جی صاحب ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت سارے ہمارے معاملات حل کیے اور جو رہے ہیں ہمیں امید ہے جو سرکار آئی ہے وہ ان پہ کام کرے گی. ساتھ ساتھ ہماری کچھ ریکویسٹ تھی جو آنریبل ایل جی سے بھی ہے, آنریبل چیف منسٹر صاحب سے بھی ہے اور ہمارے ورتھی ڈی جی پی صاحب سے بھی ہے کہ سیکٹریٹ کا جو بیک سائڈ والی انٹری ہے جو بند ہے وہاں سے انٹری ایگزٹ کا جو ہے وہاں پہ نہیں الو کیا جاتا ہے. ہمیں امید ہے وہاں سے تھوڑا راستہ نزدیکی ہے سیکٹریٹ کا کہ وہاں پہ جو الو کیا جائے گا کیونکہ کافی سارے امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ دیئر ایشوز ٹو فالو اپ دیئر. جو فرنٹ والا گیٹ ہے وہ آدھا کلومیٹر دور ہے سیکٹریٹ مین انٹری سے, تو وہاں سے آنے جانے کی دقت آتی ہے. تو ہمیں امید ہے ایک تو وہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 1-2 سال پہلے جو ہے جی اے ڈی کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا کہ امپلائیز جو ہے اپنی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اپنی آواز میڈیا کے ذریعے جو ہے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے تھے. اس پہ روک لگا دی گئی ایک آرڈر کے ذریعے. تو ہمیں امید ہے کہ وہ آرڈر جو ہے جو پروٹیسٹس وغیرہ جو ہے اس میں جو ہے بین لگا دی گئی تھی, ہمیں امید ہے کہ اس کو آنریبل ایل جی اور ورتھی ڈی جی پی اور آل جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اس کو ریویو کرے گی کیونکہ یہ ایکچولی جی اے ڈی کی طرف سے اس وقت آرڈر آیا تھا. ہمیں امید ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے گا اور اس آرڈر کو ریووک کیا جائے گا کیونکہ اس آرڈر کی آڑ میں بہت سارے ہمارے جو ہے ایچ او ڈیز ہو چاہے وہ گراؤنڈ لیول کے آفیسرس ہوں وہ جو ہے امپلائیز کی ہراس کرتے ہیں اور اس یا اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کہیں پہ کرپشن بھی ہوتا ہے تو جب اس کے لیے کوئی امپلائی آواز اٹھاتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس آرڈر کی آڑ میں جو ہے وہ تاناشاہی کرتے ہیں تو اس سے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ ٹرانسپیرنسی رہے گی اور یہ ڈیموکریسی کا ایک ستون ہے. ہم چاہیں کہ وہ آرڈر ریووک ہو جائے اور امپلائی کو جو ہے حق اپنی جو اپنا حق ہے جو اپنی جینوئن ڈیمانڈ ہے اس کو کہنے کا حق دیا جائے. ہم اس آس میں ہیں کہ آنے والے دنوں پہ اس پہ کارروائی ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مینیفیسٹو میں کہا گیا ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے. دیکھیے پاپولر گورنمنٹ بہرحال انہوں نے جو ریٹن مینیفیسٹو ہے اس میں جو معاملات تھے مین کور ایشوز آف امپلائیز آف جموں اینڈ کشمیر وہ انہوں نے اس میں رکھے, چاہے وہ ایک کنٹریکچوئل ہو چاہے وہ ایک ریگولر اسٹیبلشمنٹ پہ آفیسر کام کر رہا ہو. لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی, ہم اس امید میں ہیں کہ اس پہ کام ہوگا جلد اگر نہ ہو مرحلہ وار طریقے پہ ان پہ کام ہو جائے گا اور اس سلسلے میں ہم ایک ڈیٹیلڈ میمورنڈم میں آنے والے دنوں میں آنریبل سی ایم کو سبمٹ کریں گے. لیکن آپ کی وسادت سے میں آنریبل ایل جی کا شکریہ کرتا ہوں, ان کی ڈومین میں جو ایشوز ہم نے لائے تھے میکسیمم ایشوز انہوں نے ریزالو کر دیے. اب جو بچے کچھ ایشو ہیں وہ ہمیں امید ہے آنے والی سرکار اس پہ کام کرے گی. میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا کیونکہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا. نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں سب سے جو زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ایک ہی چیز ہے کہ جو لینگویج ہوتی ہے مدر ٹنگ پہ زور دیا گیا ہے اور جو اس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہے اسی میں پڑھایا جائے. مجھے لگتا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے وہ مدر ٹنگ جو ہے اس کو جو ہے ہمیں زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کشمیری لینگویج دیکھیے ہم نے 1st to 9 تک اس کو انٹروڈیوس کیا لیکن +2 لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. کریشن سے لیکچررز لگانے کی ضرورت ہے یا کالج لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم مدر ٹنگ کو فروغ دیں گے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی خود بخود کامیاب ہو جائے گی کیونکہ جو اس کا مین تھرسٹ ہے مین آئم ہے اس پہ یہ تو ضروری ہے. ہم اس کی وکالت کرتے ہیں ایز چیئرمین ٹیچرس ایسوسیشن جو نئی منسٹر آنریبل منسٹر ہے ہماری آئی ہے سکینہ یتو جی, میں ان سے بھی ملوں گا اور اس بارے میں ان کو میمورنڈم بھی بھیجوں گا. دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ایکس اور واٹس ایپ چینل پر.